بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے میں محمد حسین الیاس حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ حزب سابق تشریف فرما ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ موضوعات جو ہماری آخرت سے متعلق ہیں، ہماری نجات سے متعلق ہیں، تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، اور ان کو اپنا کر بالخصوص رمضان میں ہم ایک اچھا مسلمان بن سکتے ہیں، ان چیزوں کو زیر بحث لے کر آئیں، قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ بھی کریں، اور ان میں اگر کوئی توضیح طلب چیز ہے تو غامدی صاحب سے اس پر وضاحت بھی طلب کریں۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب۔ پہلے حصہ ہمیشہ کی طرح قرآن مجید پر مشتمل ہے، قرآن مجید کا ایک موضوع اور اس آیت سے متعلق باتیں غامدی صاحب سے ہم دریافت کرتے ہیں۔ غام صاحب، صبر کا موضوع ہے، قرآن مجید میں جا بجا ہمیں صبر کی تلقین نظر آتی ہے۔ بالعموم ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ صبر ایک پسپائی کی اسٹریٹجی ہے، جب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم کہتے ہیں بھائی تم صبر کرو۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، اس کا ترجمہ ہے: اور اس راہ پہ چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہیں، مگر ان کے لیے بھاری نہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں ایک مختصر سی وضاحت کی ہے اس چیز کے بارے میں۔ آپ لکھتے ہیں صبر کا لفظ عربی زبان میں اپنے آپ کو گھبراہٹ، پریشانی اور مایوسی سے بچا کر اپنے موقف پر قائم رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ بندہ جب پورے اطمینان قلب کے ساتھ ہر مشکل میں اپنے پروردگار سے وابستہ اور اپنے موقف پر ڈٹا رہے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ صبر ہے۔ قرآن نے اسی سورہ کی آیت 177 میں اس کے لیے 3 مواقع ذکر کیے ہیں: غربت، بیماری اور جنگ۔ غور کیجئے تو تمام مصیبتوں کے سرچشمے یہی 3 ہیں۔ آدمی اگر ان میں متزلزل نہ ہو تو بے شک وہ صابرین میں سے ہوتا ہے۔ غام صاحب، پامال مضمون ہے، قرآن مجید میں جا بجا مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہی نظریات کو اپنے اندر ذرا پیوست کر دیں۔ بیان کیجئے گا کہ پورے قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں اور صبر کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا کانسیپٹ ہے جو سامنے آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم ہے جس کا حصہ صبر بنتا ہے اور پھر بندہ مومن کو اپنانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا جس قاعدے پر بنائی گئی ہے وہ ابتلا کا قاعدہ ہے۔ ہمارے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں علم و عقل سے نوازے، ہمارے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا، اور پھر اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے مہلت دے کر بھیج دیا گیا ہے۔ اس میں ابتلا کا یا آزمائش کا یا امتحان کا قانون کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس میں آنے والی دنیا کا سامان تعمیر بکھیر دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا کرہ ہے زمین جس میں زندگی پیدا کی گئی ہے، باقی ساری کائنات ہم جانتے ہیں کہ بالکل بے آب و گیا پڑی ہوئی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے لیے سامان تعمیر ہے جو اصلاً بنائی گئی ہے، جس میں تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، جس کی وسعتیں زمین و آسمان کی وسعتیں ہوں گی۔ وہ کوئی ایک کرۂ ارض نہیں ہوگا جیسے تم اپنی زمین کو دیکھتے ہو، بلکہ یہ پوری کائنات، یہ کہکشانیں، یہ اربوں کی تعداد میں کہکشانیں، وہ سب اس دنیا کا حصہ بن جائیں گی۔ اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا ہے، یعنی ایک مخلوق بنائی ہے، انسان کی حیثیت سے اس کو بڑا شرف بخشا ہے، اس میں خیر و شر کا شعور الہام کیا ہے، اس میں اپنی ربوبیت کا اقرار الہام کیا ہے، پھر پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو ہدایت دی ہے۔ یہ سارا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن یہ دنیا بہرحال نہ عدالت کے اصول پر بنی ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، صفات جمال اور صفات کمال کا آخری درجے میں ظہور ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ظلم بھی ہے، عدوان بھی ہے، لوگ ایک دوسرے پر ستم توڑتے ہیں، وہ بچ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ لازماً نہیں ہے کہ انصاف ہی انسان کو مل جائے۔ یہ صورتحال انسان کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ اگر اس ساری اسکیم کو سمجھ کر اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول نہ کر لے تو پھر گریز اور فرار کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ امتحان کی نوعیت بھی اس پر واضح رہے۔
چنانچہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ امتحان اصلاً شکر اور صبر کا امتحان ہے. یعنی اگر اس کو مثبت زاویے سے دیکھو گے تو یہ محسوس ہوگا کہ بہت بڑا فیصلہ ہے. یعنی ایک مخلوق جس کا خالق اس کو جب چاہے مٹا دے، جب چاہے ختم کر دے، اس مخلوق کو اس نے شعور دے کر، علم و عقل کی صلاحیتیں دے کر، اس میں تو شبہ نہیں کہ ایک بڑے امتحان سے گزارا ہے. لیکن اگر نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ امتحان کیا ہے؟ یعنی نتیجہ کیا ہے؟ ابدی زندگی. نتیجہ کیا ہے؟ جو تم چاہو گے مل جائے گا. نتیجہ کیا ہے؟ ابدیت میں تمہارا ارتقا جاری رہے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی غیر معمولی چیز ہے جس کے دینے کا وعدہ کر کے شکر کا تقاضا کیا گیا ہے اگر مثبت پہلو سے دیکھا جائے. اور اگر انسان منفی پہلو سے دیکھے تو وہ جزا فضا کرے گا، وہ اس سے فرار کے راستے نکالے گا. وہ یہ کہے گا کہ آخر مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہی کیوں گیا ہے، مجھ سے کب پوچھا گیا تھا کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں یا نہیں آنا چاہتا. تو انسان جس وقت تھڑدلا ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے پھر شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، گریز کے راستے نکالتا ہے. اگر وہ صحیح زاویے سے دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا شکر ہو جاتا ہے، سراپا سپاس ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے پروردگار نے اتنی بڑی نعمت مجھے دینے کا فیصلہ کر لیا، ابدی زندگی. یعنی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی وسعتیں غیر معمولی، جس کا عیش ہمیشہ کا عیش، یہ مجھے دینے کا فیصلہ کیا اور معلوم نہیں آگے میرے لیے کیا مراتب رکھے ہیں. تو وہ پھر اس دنیا کی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے اور وہاں بھی پڑھ کے آپ نے سنا دیا ہے کہ غربت بعض اوقات انسان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتی ہے، بیماری اور تکلیف بڑی آزمائش بن جاتی ہے. دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں، جیسے جنگیں پیش آ گئی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، وہ بڑی مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں. تو ان تمام موقعوں پر اگر بندہ مومن اپنے موقف پر ثابت قدم رہتا ہے، جو کچھ اس نے سمجھ لیا ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، اس کے باطن میں کبھی تشکیک راہ نہیں پاتی، اپنے پروردگار پر اس کے اعتماد میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ تمام معاملات کو اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، سعی و جہد کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اس سے نکلنے کے راستے بھی تلاش کرتا ہے، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ مجھے اس امتحان میں کامیاب ہو کر جانا ہے. اس کی تکلیفیں اور مصیبتیں عارضی ہیں کہ ختم ہو جائیں گی. میں اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، میرا یہ سفر مجھے منزل تک پہنچا دے گا. یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ تفویض، یہی در حقیقت انسان کے اندر وہ شعور پیدا کرتی ہے کہ جس میں پھر وہ ثابت قدم رہ کر اس ابتلا سے گزر جاتا ہے. تو ثابت قدمی کے ساتھ ابتلا سے گزر جانا اصل میں صبر ہی. ہم سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. پہلا حصہ قرآن مجید سے متعلق ہے اور آج صبر کا موضوع زیر بحث ہے. ایک اور آیت میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت 16-17 ہے. اس کا ترجمہ ہے، یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ صبر کرنے والے، سچے فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے ہیں. قامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں اس چیز کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غربت، بیماری، جنگ اور اس نوعیت کے نرم و گرم حالات میں آدمی عزم و ہمت کے ساتھ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرے اور جس موقف کو وہ صحیح سمجھتا ہے بغیر کسی مایوسی، گھبراہٹ، جزا فضا کے اس پر قائم رہے، تو یہ صبر ہے. قرآن نے یہاں اپنے حاملین کی صفات میں سب سے پہلے اسی کو نمایاں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے لیے قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صبر کا خوگر نہیں بنا سکیں گے. رام صاحب یہ بیان کیجیے گا، عام طور پر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ صبر کرنے کے بعد جو آپ نے جدوجہد کرنی ہے اپنے مشن کے لیے، اپنے کاز کے لیے، اپنے موقف کے لیے، اور اس میں آپ نے ظاہری بات ہے دنیا کے اندر اپنی بات رکھنی ہے. اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ تو نہیں لڑنا، اللہ کی اسکیم پر راضی برضا رہنا ہے. یہ اطمینان رکھنا ہے کہ آخرت کا ایک دن آئے گا، وہاں پر کامل انصاف ہوگا.
لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آدمی اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر مدافعت، مقابلہ کرنا، اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھنا، اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے. اس میں توازن کا راستہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. یہ غلط تصورات ہیں جو آدمی کو اس راستے پر ڈال دیتے ہیں. اس نے اگر یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لی ہے کہ یہ امتحان میرے پروردگار کا برپا کیا ہوا ہے، اس لیے اس امتحان میں کامیابی بھی اس کی رہنمائی میں جو کچھ میں کروں گا اسی سے حاصل ہوگی. یہ دوسری بات ہے جس میں انسان کوتاہی کرتا ہے. ہمارے پروردگار نے صرف یہ نہیں کیا کہ امتحان برپا کر دیا، ہمیں اس امتحان میں ڈال دیا، اس کے بعد ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا. اس نے پہلے دن سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی اسکیم کی وضاحت کی ہے، اس کے نتائج بتائے ہیں، سفر کے منازل متعین کیے ہیں، یہ سفر کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے. تو قرآن مجید کو پڑھیں، اس سے پہلے جو الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کریں، پیغمبروں کی تعلیم کے جو آثار ملتے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں. ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ہمیں جدوجہد کرنی ہے. یہ جدوجہد ہی امتحان ہے، اس سے ہم گریز نہیں کر سکتے. ہمیں اس دنیا میں رہ کر یہ منزل تک پہنچنا ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کو برتنا ہے، اس کے اندر کھڑے ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ کہاں تم نے جواب دینا ہے، کہاں تک تم نے مقابلہ کرنا ہے، مدافعت کے کون سے موقع ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن میں میدان میں اتر آنا ہے. وہاں اصلی امتحان یہی ہوگا کہ اگر جنگ پیش آ گئی ہے، جدال کا موقع ہے اور امتحان کے زاویے سے تم اس کو دیکھ رہے ہو تو پھر میدان میں اترو گے اور وہاں صبر و ثبات سے کام لو گے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل کا لحاظ کر کے واضح کر دی. تو انسان صبر کی تعلیم بھی اپنے پروردگار سے پائے اور صبر کے ساتھ ان منازل کو طے کرنے کی ہدایت بھی اپنے پروردگار سے حاصل کرے تو کبھی وہ میں توازن پیدا نہیں ہوتا. قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا ہے؟ اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس امتحان میں ہمارا بدرکا ہو، اس میں ہمارے لیے زاد راہ ہو، ہم اس کی طرف بار بار مراجعت کریں، اس کو پڑھنے کے لیے بار بار کھولیں، اس کی تلاوت کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیا ہماری رہنمائی کی ہے. اس میں صبر کے کیا مواقع ہیں، شکر کے کیا مواقع ہیں، وہ جب پیش آ جاتے ہیں تو بندوں سے ان کا پروردگار چاہتا کیا ہے، کہاں تک جدوجہد کرنی ہے اور کہاں جدوجہد کے بعد اپنے پروردگار سے دست بدعا ہو جانا ہے. تو قرآن مجید تو اسی کا ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ رہنما ہے، اسی کی وہ ہر منزل کے اوپر رہنمائی کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو اگر انسان اس کو پڑھے گا، سامنے رکھے گا، اس کی رہنمائی میں یہ سفر کرے گا تو کبھی یہ چیز پیدا نہیں. نقطہ بالکل واضح ہوتا ہے. پیغمبروں کو بھی جب اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتے ہیں تو جو ان کا مشن ہے، جو نظریہ ہے، آدرش ہے، اس میں کسی قسم کے کسی کمپرومائز کی دعوت نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ پورے استقلال، ہمت، ارادے، عزم، قوت کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی بات منوائی جاتی ہے. رمضان میں نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید کے حوالے سے آج ہم نے غامدی صاحب سے گفتگو کی. صبر کیا ہوتا ہے آگے بڑھاتے ہیں. غامدی صاحب، حدیث میرے سامنے ہے، رمضانی سے متعلق ہے. گزشتہ نشست میں جو حدیث زیر بحث آئی تھی اس سے کچھ اشتراک ہے موضوع کا، لیکن کچھ اضافی باتیں بھی ہیں، توضیح طلب کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، اے برائی کے طلبگار ٹھہر جاؤ. اور اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں. یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے. ہم سب یہ پکارنے والا پکارتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، اس کی تعبیر ہے، اس کے فرشتے پکارتے ہیں. خود پروردگار نے بتایا ہے کہ وہ اس قریبی آسمان تک التفات کے ساتھ آ جاتا ہے، وہ اپنے بندوں پر نگاہ کرتا ہے، وہ ان کو روزہ رکھے ہوئے مجسم اطاعت بنے ہوئے دیکھتا ہے، وہ ان کی دعائیں سنتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر بھلائی طلب کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی کوتاہی بھی ہوئی ہے تو اب تلافی کا موقع آ گیا ہے، کفارے کا موقع آ گیا ہے، توبہ اور رجوع کا موقع آ گیا ہے. تو یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ انسان غلطیاں کر چکتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے،
اپنے آپ کو خواہشوں کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے کہ وہ اپنی طہارت کا اہتمام کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، اور یہ آواز وہ ہے کہ جو پیغمبروں کے ذریعے سے ساری دنیا تک پہنچا دی گئی ہے۔ یہ آواز ہے جو آسمانوں سے بلند ہوتی ہے، یہ آواز ہے جو فرشتے لے کے آتے ہیں، یہ آواز ہے جس کو بندہ مومن کا دل سنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان ایک مرتبہ اپنے پروردگار کو پہچان لے اور اس کی سچی معرفت حاصل کر لے تو پھر گویا اس کے گرد و پیش کی حقیقتیں بن جاتی ہیں۔ پھر اس دنیا سے زیادہ بڑی حقیقتیں یہ ہوتی ہیں کہ میرا رب وہ حی و قیوم پروردگار ہر وقت مجھ پر نگران ہے، اور وہ میرے لیے ہدایت کا اہتمام بھی کر رہا ہے اور سراپا رحمت بھی ہے۔ وہ آوازیں دے رہا ہے کہ میرے بندوں میری طرف آ جاؤ، تم نے اپنی جان پر بڑے سے بڑا ظلم ڈھایا ہے تو پرواہ نہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ تم اس مایوسی میں پڑنے کی بجائے قدم آگے بڑھاؤ، اور آگے بڑھو گے تو تمہارا پروردگار تم سے 10 قدم آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹی دی ہے اس سے استفادے کی توفیق ارزانی ہو ہم سب۔ ایک اور بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ اللہ کی طرف سے آگ سے بندے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور ہر رات یہی معاملہ جاری رہتا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہے کہ جب اللہ کے بندے اس مہینے کی قدر پہچانتے ہیں اور اس کو توبہ استغفار کا مہینہ بنا لیتے ہیں اور پورے شعور کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر دوزخ کے دروازے بھی بند ہوں گے، پھر جہنم سے نکلنے کا اہتمام بھی ہوگا۔ جو نتائج ہیں ان کو اس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ پیغمبروں کی زبان تمثیل کی زبان ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ نہایت اعلیٰ ادب کے نمونے ہیں جو اپنی زبان سے، اپنی گفتار سے، اپنے کلام سے پیش کرتے ہیں۔ اس میں گویا ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ کیا صورت بنتی ہے۔ عام زندگی میں تو ہم بھٹک رہے ہوتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، خواہشوں کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جہنمی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک فضا بنتی ہے، اور جس طرح کہ اللہ نے بڑی بشارت دی ہے کہ وہ قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وسوسے دلوں میں پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ قدغنیں لگا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر نسبتاً آسانی کے ساتھ راہ حق کی طرف بڑھتے ہیں انسان۔ تو اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے، اس بیان کر دیا۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ تو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رمضان سے متعلق احادیث قامدی صاحب کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اور اس میں سے ضروری موضوعات پر توضیح بھی طلب کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت ہے میرے سامنے، سیدنا ابو ہریرہ ہی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان اس ماہ میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی بھلائیوں سے محروم رہا بس وہ محروم ہی رہ گیا۔ ہم سب روایت بھی بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن مجید میں بھی مضمون زیر بحث آتا ہے کہ وَلَن يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ محروم ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا جو تصور پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جیسے وہ بڑا قہار ہے، وہ چاہتا ہے بندوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ جہنم بھر دی جائے گی، اور اس کے غیظ و غضب کے بھی اشارات قرآن میں ملتے ہیں۔ لیکن اگر پورے کے پورے جو کانٹینٹ ہے، مذہبی لٹریچر ہے، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کا مطالعہ کیا جائے تو در حقیقت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ ہو، میں تو پوری کی پوری کوشش کر رہا ہوں، امکانات بھی دے رہا ہوں، بس تم تھوڑا سا اگر پلٹ آؤ تو پھر میں بھی پلٹ آؤں گا۔ اس میں کیا شک، وہ تو سراسر رحمت ہے، پکار رہا ہے اس کے بندے توبہ کریں، استغفار کریں، اس امتحان کو پہچانیں، اس ابتلا میں کامیاب ہو۔ اس نے یہ ابتلا اس لیے تو برپا نہیں کیا ہے کہ اس کے بندے ناکام ہو جائیں، وہ اپنے بندوں کو پکار کر اپنی طرف بلاتا ہے، بار بار پیغمبر بھیج کے ان کی ہدایت کا اہتمام کرتا رہا ہے، اپنی کتابیں اس نے نازل کی ہیں۔ کیا چیز ہے جس میں کوئی ابہام چھوڑ دیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی منادی کی جا رہی ہے، پوری دنیا کو پکارا جا رہا ہے کہ لوگوں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اپنے پروردگار کے اسکیم کو سمجھو اور اس میں کامیابی حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ سب لوگ کامیاب ہوں اور اس جنت کو آباد کریں جو انہوں نے ہمیشہ کے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہے۔ بندے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ سرکشی ہے جس کے جواب میں پھر کہا جاتا ہے کہ اگر سرکشی اختیار کرو گے تو اللہ بہت قہار اور بہت جبار بھی ہے۔
وہ پھر انتقام بھی لے گا، وہ پھر سزا بھی دے گا، اور اس کی سزا کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسا باندھنا وہ باندھتا ہے کوئی اور باندھ نہیں سکتا، اور جیسا عذاب وہ دیتا ہے کوئی اور ویسا عذاب دے نہیں سکتا۔ تو یہ سرکشوں کو کہا جاتا ہے۔ سرکشی دین میں، اللہ کی بارگاہ میں، اس کائنات کی اسکیم میں ناقابل قبول ہے۔ سرکشی نہیں ہے، بندہ ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اس کی معرفت کے لیے بیتاب ہے، اس کی رحمت کا طلبگار ہے، قدم قدم پر غلطیوں اور کوتاہیوں سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے تو ندامت اور انفعال کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ صورتحال اگر کسی بندے کی ہے تو اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، بشارت ہی بشارت ہے، لیکن بندے نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کائنات میں بندہ ہونے کے باوجود خدا بن بیٹھا، اس نے اس کائنات کے نظم میں اپنی حیثیت ہی نہیں پہچانی، اس نے اپنے پروردگار کو جانا اور جان کر پھر نہیں جانا۔ اس کے نتیجے میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ استکبار اور سرکشی کا رویہ ہے۔ استکبار اور سرکشی سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی استکبار کرنے والا، سرکشی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی وعیدیں ہیں، جہاں جہاں اس نے اپنے انتقام کا ذکر کیا ہے، اپنی قہاری کا ذکر کیا ہے، اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے، وہ سب در حقیقت سرکش لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا ہے اور ابتلا کا جو قانون جاری ہے، اس میں اگر سرکشی کو بھی گوارا کر لیا جائے تو پھر ابتلا کیا اور امتحان کیا؟ یعنی بندوں کی ندامت کو قبول کرنا، بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، بندوں کے رجوع کو قبول کرنا، بندوں کی ہزار غلطیوں کے باوجود جب وہ لوٹ آئیں تو انہیں سینے سے لگانا، یہ تو رحمت کے تقاضے ہیں۔ لیکن کیا سرکشوں کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس کی کوئی صورت۔ رمضان سے متعلق حدیث کو ہم زیر بحث لا لیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ سوالات کا سلسلہ ہے جو اسی مہینے اور اس سے موضوع جو متعلقات ہیں ان پر ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ ہم سے بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں ان کے روزے ضائع ہونے کا سبب بیان کیا گیا، اور سبب کیا ہے؟ یعنی پورا دن ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا بعض لوگوں کو۔ جتنی عبادات ہیں اگر وہ محض رسم بن کے رہ گئی ہیں پھر ان سے کیا حاصل ہونا ہے؟ عبادات کی ایک حقیقت ہے۔ دین میں کوئی حکم محض اس لیے نہیں دیا جاتا کہ کچھ مراسم ہیں جن کو ادا کرنے کے نتیجے میں پروردگار خوش ہو جائے گا۔ قربانی پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یعنی انسان نے اپنے باطن میں کیا تبدیلی کی ہے، اندر سے کس طرف متوجہ ہوا ہے، اس کے اندر پروردگار کی سچی معرفت پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی، اس کو دیکھتا ہے پروردگار۔ اگر یہ چیز اندر موجود نہیں ہے تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ؟ منہ بند کر لیا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے۔ اسی وجہ سے بہت سی روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ آدمی نے جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ چغلی کھانا، غیبت کرنا چھوڑی، نہ دوسروں کے معاملے میں اپنے سینے کو حسد سے، کینے سے پاک کیا، جو اس کے عام معمولات ہیں وہی رہے، اسی طرح سے وہ لوگوں کی برائیاں کرتا رہا، اسی طرح الزام تراشیاں کرتا رہا، اسی طرح جھوٹ بولتا رہا، اسی طرح رشوتیں لیتا رہا، اسی طرح غبن کرتا رہا، تو پھر کیا وہ بند کروانا ہی اللہ کے پیش نظر تھا؟ یہ سب کچھ تو اس لیے تھا کہ اس کو اللہ کی اطاعت کی تربیت دی جائے، اور اللہ کی اطاعت کی تربیت کے نتیجے میں اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اپنی خواہشات کو لگام ڈالنا سیکھے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا سیکھے۔ یہ سب تو ہوا نہیں، اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہ 30 دن گزار دیے، تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ تو نماز کی، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ وہ اصلاً مطلوب ہے۔ دین میں جتنے احکام دیے گئے ہیں ان سب میں حقیقت ہی مطلوب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کی جو صورت بیان کر دی جاتی ہے، اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حقیقت تبدیل ہو جائے تو بعض اوقات صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو سمجھایا بھی گیا ہے اور جس کی تعلیم بھی دی گئی۔ اچھا اب اس میں ایک اور نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی معاشروں کے اندر اور وہاں پر جہاں پر مذہب ہر طرف رائج ہے، تہذیب کے طور پر جاری ہے،
یہ نتیجہ بھی نکل آتا ہے چونکہ سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ تو مذہبی نظریے کے لحاظ سے کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے جن میں شعور نہیں ہوتا لیکن ظاہر کے اندر وہ سب کچھ وہ کر رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی مذہب آتا ہے تو پہلے مرحلے میں تو ایمان اور فکر کی دعوت ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا گروہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تہذیب بن جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اس کا ایک سیاسی غلبہ قائم ہو جاتا ہے، اس سے ایک معاشرت وجود میں آتی ہے، پھر یہ رسوم روایات یہ بالکل اسی طریقے سے ایک روزمرہ کی چیز بن جاتی ہیں کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی لوگ نماز بھی پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج و عمرہ کا سفر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو حقیقت کو سامنے رکھ کر لوگوں میں اس کا شعور پیدا کیا جائے اور لوگ بھی یہ سمجھیں کہ جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو مراسم عبودیت انجام دینے کے لیے کہا ہے وہ تو اصلاً علامت ہے، لیکن وہ کس چیز کی علامت ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، وہ جو کچھ پیچھے ہے اسی کو پانا اور اسی کو پانے کی جدوجہد کرنا، یہ در حقیقت اس ابتلا میں کامیاب ہونے کا راستہ ہے۔ ٹھیک، تو سوالات اور لیتے ہیں۔ ہم سب سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دنیا کا کاروبار بھی جاری رہتا ہے، ہنگامہ حیات میں لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاز میں سوار ہوئے ہیں، ایک جگہ سے سوار ہوئے، چلیے وہاں پر آپ حالت روزے میں تھے، اب آج کل 17-18 گھنٹے کا سفر ہے، تو کیا تعین کا ذریعہ بنے گا، کس وقت افطار کرنا ہے، جب لینڈ ہوگا جہاز تب دیکھنا ہے کیا حالات ہیں، جہاز کے اندر ہی کر لینا ہے، اوقات کی رعایت سے کرنا ہے، کیا کریں گے؟ اب تو بڑی آسانی ہے اس میں، ہر جگہ جہاں پر لوگ پرواز کر رہے ہوتے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ زمین پر کیا صورتحال ہے، تو جو زمین کی صورتحال ہو اس کے لحاظ سے وہ افطار بھی کریں، اس کے لحاظ سے وہ سحری بھی کر لیں، وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ یہ تو کسی زمانے میں شاید مشکل پیش آتی ہے تو لمحے لمحے کے بارے میں معلومات ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ اسکرین پر آ رہی ہوتی ہیں، عام طور پر پوچھیں تو بتا دیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں پر بھی گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، ہاتھ میں موبائل بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جو کچھ بھی ہمیں چاہیے۔ تو زمین کے احکام ہی جاری رہیں گے کیونکہ ہم فضا میں معلق ہیں، البتہ کسی دوسرے خطے میں چلے جائیں تو پھر وہاں کے احکام کے تحت روزے رکھیں گے، اسی کے تحت نماز پڑھیں۔ اچھا، ہم سب ویسے تو یہ بڑا ایک دلچسپ سی چیز ہے، لیکن بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں دین اسلام کے مختلف احکامات پہ، تو وہ کہتے ہیں اب تو لوگ خلا میں بھی جا رہے ہیں، راکٹوں میں جا رہے ہیں، اور اب تو سفر شروع ہو گیا چاند کی طرف بھی باقاعدہ، تو یہ احکامات تو زمین کے تھے، تو وہاں پر جا کے وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ نہیں، تمام احکام اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اس کو ہمارے علماء نے بڑی اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ الاحکام بالعدل، حقیقت کو سامنے رکھ کر ان کی صورت متعین کی جاتی ہے، تو اگر کوئی دوسری صورت پیش آئے گی جس میں حقیقت تبدیل ہو جائے گی تو اس کے لحاظ سے صورت بھی بنا دی جائے گی۔ علماء پر اجتہاد کریں گے اس موقع پہ؟ ہر وقت کرتے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ کیا جائے گا، قیامت تک اسی بنیاد پر احکام متعلق ہو رہے ہیں۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، صورت بدل جاتی ہے، تو اس میں حقیقت کو سامنے رکھ کر بتا دیا جاتا ہے۔ روز نماز کے معاملات میں لوگوں کو یہ مشکل پیش آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب نماز ایک خاص جگہ سے شروع ہونی ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کے اذکار ہیں، بعض اوقات وہ کسی چیز کو بجا لانے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، کیا ہوتا ہے پھر اس میں بتایا جاتا ہے کہ اب آپ اس کو اس صورت میں ادا کر لیجئے، اب آپ اس کو اس صورت میں ادا کر لیجئے۔ اسی طرح قبلے کی تعین میں یہی صورتحال پیش آتی ہے، اب جہاز اڑ رہا ہے، معلوم نہیں ادھر جائے گا، معلوم نہیں ادھر جائے گا، اب آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز شروع کر لیں گے، اس کے بعد پھر جدھر بھی جہاز اڑ رہا ہے، جدھر بھی سواری جا رہی ہے، تو یہ سب چیزیں اب بھی روزمرہ زندگی میں پیش آتی ہیں، تو اس میں یہ اصول بتا دیا گیا، اور اس اصول کو خود قرآن نے سمجھایا ہے، اس کی مثالیں دی ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، اس حکم کی حقیقت، اس کو سامنے رکھا جائے گا، صورت کی ہر حال میں پابندی کی جائے گی، لیکن جب وہ متأثر ہو جائے گی تو پھر صورت میں تبدیل ہو جائے گی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہم سب وقت تک آپ کو بہت شکریہ۔